بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام گفتگو کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات میں احمد جاوید صاحب کے ہاں رائے کا قطعی اظہار اور تعریف میں غلو کا پہلو۔ دوسرا موضوع ہے پاکستان میں مذہبی سیاست کا کردار، اور ہمارا آج کا تیسرا سوال دینی مدارس کا مذہبی سیاست میں استعمال اور دین کی خدمت میں ان کا کردار۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں احمد جاوید صاحب سے۔ جاوید صاحب، ایک سوال اور، یہ فلک شیر چیمہ صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ احمد جاوید صاحب گفتگو میں اس قدر قطعی اور حتمی بات کرتے ہیں جیسے کسی شاعر، ادیب، عالم یا نظریے سے متعلق گفتگو ہو کہ بہت عجیب لگتا ہے۔ گو کہ مختلف معاملات میں مبالغہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے ان کی رائے میں، دروغ گوئی والا مبالغہ نہیں بلکہ ایک تخیل آمیز سی رومانوی رائے ہے جو مبالغہ لگتی ہے۔ تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ اب یار اس پہ کیا ہمارا خیال اب یہ، لیکن اچھا ہے، یہ انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ چلو مبالغے کو صحیح مفہوم میں استعمال کیا، اس کا مجھے اقرار ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ٹیلے اور ہمالہ کو ایک ہی ناپ کا سمجھا جانے لگے، جب بلندی کے نشانیوں کے طور پر ٹیلوں کو بھی اسی طرح فخر سے پیش کیا جانے لگے جس طرح ہمالیہ اور کیٹو اور قراقرم وغیرہ کو کیا جاتا تھا، تو ایسی صورتحال میں بڑائی کی ایسنشیلٹیز کی حفاظت کے لیے آدمی کیا کرے گا؟ مطلب وہ یہ کرے گا کہ وہ میں ناپ کر آ رہا ہوں، تم بھی ناپ کے آ جاؤ، یہ نہیں، یہ کسی آنکھ کے دھوکے کا نتیجہ نہیں ہے ٹیلے اور ہمالہ کا ہم مرتبہ بن جانا، یہ بد ذوقی کا ثمر ہے، یہ ذوق بلندی نہیں رہا ہے، فہم بلندی تو ہوگا، ذوق بلندی نہیں رہا ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ذوق کی خرابی دور کرنا چاہتا ہوں اپنے اندر بھی اور اپنے سامعین اور مخاطبین میں بھی۔ تو ذوق جو ہے وہ پسند اور ناپسند کو رفعت، قطعیت، شکوہ اور بلند آہنگی دیے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تو ذوق کا انتہا یہ ہے کہ وہ ایک آتشین پیشن بنے، تو وہ جیسے سلسبیل میں غواصی کا تجربہ بنے۔ تو ان بھولے ہوئے تجربات اور احساسات اور تخیلات کی تجدید کا عمل میری سمجھ کے مطابق اسی طرح ہو سکتا ہے جس کو مطلب یہ حضرت جو ہے مبالغہ فرما رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے محبت سے فرما رہے ہیں، نہیں نہ بھی محبت ہو تو پھر بھی بہرحال اچھا لگتا ہے۔ تو لیکن بہت سے لوگوں کو جاوید صاحب، بہت سے لوگوں کی بات بڑی سنجیدگی سے اور شکایت کے انداز میں بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے تو محبت سے کہا نا کہ آپ کے ہاں کسی شخصیت پہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ شاعر ہو، ادیب ہو یا کوئی نظریہ ہو، کوئی عالم ہو، تو آپ ان کی مدحت میں، ان کی تعریف میں بہت زیادہ بات کر جاتے ہیں، مطلب ان کے کوئی بات نہیں، مطلب اس میں کوئی مطلب پکڑ نہیں ہوگی نا، یہ آپ مناقب کی حدیثیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اتباع سنت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، مجھے دلچسپی نہیں ہے اپنے دفاع میں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سورج ابوذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہیں چمکا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تو اب یہ صنف ہے، اس بات کے پیچھے جو پیشن ہے، اس بات میں پوری طرح سراہنے کا جو ایک جذبہ ہے، اس بات کو واقعی ابوذر سے حقیقی ابوذر تک پہنچانے کا جو ایک حرکت ہے، اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر اس کو ہم اس طرح دیکھنے لگیں کہ یہ کیا بات ہے، سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی چمکا ہے،
سورج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ چمکا ہے، حضرت علی پہ بھی چمکا، حضرت ابوبکر پہ بھی. تو اب وہ اس میں جیسے ہی ہم پڑھیں گے ویسے ہی اپنی طبیعت میں دناعت کے عنصر کو طاقتور کریں گے، ویسے ہی ہم ایک انتہائی بدذوقی کا سامان پیدا کر لیں گے اگر ہم اس طرح کے اقوال کو ان کی بالکل لٹرل میننگ میں اور ان کے بالکل اپنی لاجک کے دائرے میں رکھ کر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو قرآن میں نہیں ہے، تو یہ نہ کیا کریں. اچھی باتوں، اچھے آدمیوں کو جھوم کے سراہنا چاہیے. وہ ریسرچ اسکالر بن کے اچھائی پہ بات نہیں ہوتی. ہر اچھا آدمی میرا محسن ہے، ہر اچھا آدمی میرا محبوب ہے. تو محبوب اگر محبت سے بات کر رہے ہیں اور محبت حکمت کے خلاف نہیں ہے، اس محبت سے تم حکمت حاصل کر سکتے ہو اظہار محبت سے، تو اس میں بخل کرنا چاہیے. کیا مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں اگر ان کو کہوں کہ وہ یا کوئی بھی اب پتہ نہیں یاد نہیں، لیکن یہ کہ مولانا ایوب صاحب کو کہوں کہ 100 سال میں سب سے بڑے متکلم ہیں، یا ان کے کلامی وہ جو ہیں کمالات یہ ہیں، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولانا ایوب پر ہونے والے اس بیان کے برابر نہیں ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنے کی اور اس بات کو تھوڑا گہرائی میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی مولانا ایوب پہ گفتگو اس جذبے اور اس ریئلائزیشن کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں جو مولانا کے بارے میں جوش میں بیان کر رہا ہوں اور دعوے اور قطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو یا مولانا اتنے نہیں تھے یا اتنا ہونا مشکل ہے مولانا کا. تو میں کہوں گا کہ میری تمنا ہے کہ مولانا کو اس حیثیت سے قبول کیا جائے، مولانا کو ایسے مانا جائے، یا مولانا اگر تھوڑا اور وقت ملتا تو اتنے ہو جاتے. 10 اسباب ہیں میرے پاس اور وہ ہر سبب ایسا ہے جس سے مجھے اپنے آدمی ہونے کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی اپنے والد کی تعریف کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مبالغے کے بغیر کرتا ہے؟ کوئی اپنے کسی بھی محسن کی تعریف کرتا ہے تو مبالغے کے بغیر. اپنے بچے کی تعریف تم لوگ ریئلسٹ ہو کر کرتے ہو. تو یہ سب نہ کیے کرو. بٹ ٹھیک ہے، شوق میں تو بدذوقی دور کرنے کے لیے نکلا ہوں، موجودہ دور میں اپنے ہم عصروں کی تعریف سے بچنے اور ان سے حسد کرنے، ان سے بلا وجہ کا جھگڑا مول لینے کی مکروہ روایت سے لڑنے کے لیے نکلا ہوں. وہ کون ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے معاصرین کے بارے میں اتنے جذبات محبت اور ستائش کا اظہار کوئی کرتا ہے آج کل؟ تو اب بھائی ہم ہر ایک کے مداح خواں بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے جس کے بھی ہیں قصیدہ خوانی کر رہے ہیں. تو اگر قصیدہ خوانی کا اجر نہیں مانگتے تو اس پہ کم از کم اس کو تو اچھا سمجھو نا کہ میں قصیدہ خوانی کا کسی سے کوئی اجر تھوڑی مانگ رہا ہوں، زیادہ تر تو ان کی کرتا ہوں جو گزر چکے ہیں. تو وہ نہیں، یہ ہماری تہذیب ہے. ہم لوگ یعنی ہندی مسلم تہذیب جذبے کا پورا اظہار ہے، ذہن کے سکیڑنے والی طاقت کو کمزور کر کے. ہے کہ نہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بہت خوبی سے اپنی اس طرز عمل کو بیان کیا ہے. بھائی وہ جو قطعیت والی بات ہے نا، قطعیت والی بات کہ بہت قطعیت سے بات کرتے ہیں، وہ کلاسیکل انداز ہوتا ہے. میری ساری تربیت کلاسیک میں ہوئی ہے. کلاسیک گول مول بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے مثال طور پہ فن اتنا سیکھا ہوا ہے کہ ہم قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فنی غلطی یہ ہے یا فنی خوبی یہ ہے. تو ہم نے اتنی شاعری پڑھی ہوئی ہے
کہ ہم پرانے لوگوں کی طرح قطعیت سے، یعنی غلط بات بھی قطعیت سے کہیں گے کہ میر سب سے بڑا شاعر ہے اردو کا. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اپنی تربیت اور اپنے منہج ذوق کے مطابق قطعیت ہی سے کی جائے گی. ورنہ آپ دیکھ لیجیے کہ یہ جو کرتے ہیں کہ میری رائے میں میر بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری رائے میں فلاں بڑا ہے اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ ایک گنجلک سے اس میں چلا جاتا ہے. پھر آدمی نہ میر پڑھنے کے لائق رہ جاتا ہے نہ غالب پڑھنے کے لائق رہ جاتا ہے. کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. اور اس میں ٹھیک ہے یہ دعویٰ مکمل طور پہ غلط ہو سکتا ہے، یعنی ہماری قطعیت سے پیدا ہونے والا دعویٰ مکمل طور پہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کا اظہار کرتے وقت اسے مکمل طور پر صحیح سمجھا ہے. درست، بہت شکریہ. اچھا، یہ ہمارا اگلا سوال ہے الیاس الیار صاحب ہیں. ان کا سوال بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو مذہبی سیاست اور مذہبی سیاسی شخصیات ہیں ان کے کردار، ان کے اثرات، ان کی خوبی اور خامی کے حوالے سے ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایسی شخصیات کے کچھ منفی اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. تو آپ ایک تو اس پہ گفتگو کر دیجئے، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ سماج میں ایک گہری درار پڑ چکی ہے اور اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اس پہلو سے وہ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. الیاس صاحب. جب دینی لوگ خصوصاً علماء وہ کسی کام میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو اس کام کو خود بخود ایک دینی رنگ حاصل ہو جاتا ہے. مطلب علماء کے بارے میں یہ تصور ہے، ہمارا تصور یہی ہے اور یہ تصور صحیح بھی ہے کہ کوئی بھی عالم دین یا دیندار، واقعی سچائی کے ساتھ دیندار آدمی اگر سیاست میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اگر سیاست داں بن چکا ہے اور اس میں اسے تکلف نہیں ہے، تو میں اس نظر سے دیکھوں گا کہ سیاست بھی کوئی دینی عمل ہے. تو اس کے بعد پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا، اس عالم کو دیکھتے ہوئے یا تجزیہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھوں گا کہ دیگر جو عام سیاستداں ہیں جو مذہبی نہیں ہیں یا مطلب عالم نہیں ہیں یا مذہب کے لیے سیاست نہیں کر رہے، تو جو ان کا کردار ہے وہ اور جو عالم کا کردار ہے یہ دونوں ایک کسوٹی پہ نہیں پرکھوں گا. میں عالم کو اس کی سیاست کے ساتھ قبول کرتے ہوئے یہ دیکھنے کا پابند ہوں، مطلب ہر اعتبار سے پابند ہوں کہ اس نے دین کو اپنی ذات سے، اپنے قول سے، عمل سے اور اپنی فکر سے سیاست پر یعنی دنیا پر غالب رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں. تو اس کے علاوہ عالم کا سیاست میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سڑکیں بنوانا اور معاشی اسکیمیں وغیرہ تیار کرنا یہ جن لوگوں کا کام ہے وہ دوسرے ہیں، وہ مدرسوں میں نہیں ہوتے. تو وہ لوگ کرتے رہیں گے، پھر عالم کو آنے کی کیا ضرورت ہے. عالم یہی سوچ کے اس راستے پہ قدم رکھے گا کہ میں اقتدار کی قوت کو یا حزب اختلاف کو تقویت پہنچا کر دنیا کو دین پر غالب آنے سے روکوں گا. یہ بہت سادہ سا ٹیسٹ ہے کہ عالم ہر ڈسپلن میں، جس بھی ڈسپلن میں عالم یا کوئی سچا اور مضبوط دیندار آدمی جائے گا وہ اسی غرض سے جائے گا کہ یہ روایت دنیا پرستی میں بدل گئی ہے، یہ جد و جہد دنیا کو مطلوب بنا کر کی جا رہی ہے،
لیکن میں اس میں کیونکہ یہ جد و جہد اور یہ روایت ناگزیر ہے انسانی زندگی کے لیے، تو میں انسانی زندگی کی نہایت بنیادی ضرورت پوری کر سکنے والی اس روایت میں اپنے دین کے ساتھ داخل ہوں گا، اور پھر آدمیوں کے مفادات اور دنیاوی زندگی میں کامیابی ناکامی کے تمام شواہد کو وہ ان میں ایک دینی اہمیت پیدا کروں گا۔ میں دنیا پر غالب آنے کی ہر کوشش اسے اللہ سے مغلوب کرنے کے لیے کروں گا۔ یہ ایک سادہ سا مطلب ہے، یا واحد جواز ہے علماء کے سیاست میں آنے کا۔ تو اگر فرض کیا میں یہ دیکھوں کہ یہ مقصد تو بالکل ہی ملحوظ نہیں رہا، اور یہ تو لگتا ہے کہ وہ عام سیاستدانوں سے بھی دنیا طلبی میں بڑھ گئے ہیں، اور خود ان کی ذات سے دین دنیا پر غالب نہیں بلکہ صورتحال برعکس نظر آ رہی ہے کہ ان کے اندر ہی دنیا دین پر غالب ہے۔ تو اس میں پھر ایک وحشت پیدا ہوتی ہے، ایک غصہ سا آتا ہے، ایک ایسی شکایت پیدا ہوتی ہے جس میں نفرت کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء سو اصل میں یہی ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں دین کے سکے خرچ کر کے دروازے کھلوانا۔ تو اگر یہ صورتحال میرے خیال میں کئی جگہوں پر بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے دین کی برکتیں تو کیا پھیلانی تھیں، انہوں نے تو خود بھی دنیا کی نحوستوں کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو پھر اگر یہ صورتحال زیادہ بڑھتی جائے، یعنی 10 عالم فرض کیا سیاست میں آئے ہیں اور 8 ایسے ہو جائیں، تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ذرا زور سے یہ کہیں کہ مذہبی لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یا سیاست کو مذہب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو حساس مسلمان ہو، چاہے وہ کمزور ہو، مجھ جیسا ہو، عام سا کمزور آدمی، تو وہ رسک نہیں لیتا، مطلب وہ دنیا کی میں کوئی ایسا رسک نہیں لیتا جس میں اسے یہ گمان ہو جائے کہ دینی نقصان ہوگا۔ یعنی اپنے دین کا نقصان اگر کہیں ہو رہا ہے کسی روایت میں، وہ مشاہدے سے بھی ثابت ہو، تو اللہ سے ڈرنے والا کوئی عالم یا عامی پہلے جو ہے وہ مطلب وہاں جانے کا فیصلہ خوش دلی سے نہیں کرے گا، کیونکہ آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، فائدہ حاصل کرنے کی خواہش دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو جہاں مجھے یہ مشاہدے سے ثابت ہو کہ یہاں سیاست وغیرہ میں آ کر دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، اقربا پروری بڑھ جاتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور سیاست اب ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جہاں ابھی آدمیت کی بنیادیں پڑھنا بھی شروع نہیں ہوئی ہیں، وہاں جو ہے وہ جیسے دنیا معبود بنی ہوئی ہے، تو وہاں جانا بغیر بہت بڑے حفاظتی انتظامات کے اور بہت گہری کراہیت اور احساس مجبوری اور خوف کے ساتھ، وہ تو چلو ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ اس آگ میں کودنے کا فلاں مولانا کو اشتیاق ہے، اگر دنیا پرست بنانے والے اس کارخانے کا دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پرشور دستک مذہبی لوگ دے رہے ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطلب ان حضرات کو
میں اپنے دین سے کوئی بھی نسبت دینے کی اجازت نہیں دوں گا اپنے لیے۔ تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، اور یہ گلوبل ہے کہ جتنی نظریاتی شخصیات ہیں، یعنی نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کا ہر مفاد اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے خوشی سے قربان کر سکوں۔ وہ نظریہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، غیر مذہبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک ایبسلیوٹ ورلڈ ویو رکھنے والا آدمی وہی ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، کہ وہ اپنے نظریے کے لیے وہ جان بھی دے سکتا ہے، مال بھی دے سکتا ہے، اور کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو یہ اسپرٹ اب گلوبلی موجود نہیں ہے۔ مارکسسٹ بہت قربانیاں دیتے تھے، اسی طرح اور نظریاتی جو سیاست کرنے والی روایتیں تھیں، اب ان کے سارے ترجمان جو ہیں وہ رفتہ رفتہ دنیا سے سمجھوتا کر کے ایک شکست، مطلب ایک ڈیفیٹزم کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، اور مطلب آپ نے دیکھا نہیں کہ سعودی عرب وغیرہ میں جو کچھ طوفان ملوکیت سے برپا ہوا ہے، تو وہاں کے علماء، میرا جو تجربہ ہے، علم دین سعودی علماء سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی علم القرآن، علم دین کا مطلب ہوتا ہے علم القرآن، تو وہ ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب اتنے بڑے بڑے علماء، ظاہر وہ ہم سے بہت بڑے عالم ہیں، تو کیا کر لیا انہوں نے؟ مطلب یہ کہ توحید پر مبالغے کے ساتھ اصرار کرنا، قرآن شریف کو پوری طرح جو ہے وہ حاکم اور حجت بنانے پر جیسے کمر بستہ رہنا، اور کامیابی کے ساتھ کمر بستہ رہ کے دکھانا، وہ سب استقامت اور قرآن پرستی اور توحید کا جذبہ اور جلال الہیہ پر پوری طرح متوجہ رہنے والی کیفیت کہاں گئی؟ تو ایسا نہیں ہے، مطلب چیزیں، اللہ جو نفسیات اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دین کا خطرہ ہو وہاں خود جانے کا فیصلہ نہ کرو۔ ہاں، اگر دیندار لوگ، تمہارے اساتذہ وغیرہ تمہیں دھکیل دیں کہ نہیں اب جاؤ اور کام کرو ورنہ وہاں تو مکمل طور پہ شیطان کا قبضہ ہو جائے گا، تب جاؤ، کراہت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، اور تم یہ کہہ سکو کہ یا اللہ میں سیاست میں آیا آپ کے لیے، اور اس نیت کی بدولت آپ کی توفیق سے چلو وزیر اعظم بھی بن گیا، حاکم بھی بن گیا، لیکن یا اللہ میں اس جتنی بڑی قربانی دے کر یہاں آیا ہوں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے، یا اللہ میں اس کرسی پر بیٹھنے سے جو کراہت محسوس کر رہا ہوں، یا اللہ اس کراہت کا واسطہ ہے کہ میرے سب گناہ معاف کر دینا، یہ سب سے بڑے وسیلوں میں سے ہوگا۔ یا اللہ میں تو خوش تھا آپ کے ساتھ، میں تو خوش تھا زاہدانہ زندگی اور تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ، مجھے اس وبال میں پڑنا پڑا جہاں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے کہ کہیں دنیا کی دلدل میں چھپی ہوئی جونکیں میرے جسم سے نہ لپٹ جائیں۔ تو یا اللہ میں نے اس جد و جہد میں وزیر اعظم کی کرسی تک رسائی حاصل کی ہے کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میرے لیے یہ آپ کا حکم ہے، تو بس یا اللہ میری کراہت کو قبول فرمانا، یا اللہ میں دنیا میں کھپا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس وقت سیاسی علماء میں کوئی یہ کہنے کے لائق الا ماشاء اللہ نہیں ہے۔ درست، بہت شکریہ۔ اچھا جاوید صاحب، اب یہ موضوع چونکہ چل رہا ہے تو اس سے جڑا ہوا ایک موضوع اور ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بھی کچھ گفتگو کر دیجئے کہ جب ہم مذہبی شخصیات، وہ مذہبی شخصیات جو معاشرے میں سیاست کے ذریعے سے آتی ہیں اور سامنے نظر آتی ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا کردار دینی مدارس کا بھی نظر آتا ہے، خاص طور پہ آج جو سیاست کا رنگ ہے مذہبی سیاست کا، اس سے بھی ان کی جڑت ہے، اور عمومی طور پہ مسلمان معاشرے میں، پاکستان میں دینی مدارس کے کردار سے آپ کتنے مطمئن ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پہ کچھ بات کیجیے۔
بہت عاجزی اور مؤدبانہ انداز سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہم دین کے ہم جس بھی شعبہ زندگی میں ہیں وہاں دین کوئی نہ کوئی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، تو جس طرح دیگر شعبہ حیات میں دینی مطالبات کو ان سنا کیا جا رہا ہے دنیا کے لیے، اس طرح یہ حالات جو ہیں یہ کمزوری جو ہے یہ مدارس میں بھی داخل ہوتی جا رہی ہے، اندیشہ نہیں ہے، داخل ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ کچھ علماء کچھ معتممین بہرحال ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ اپنے زیر انتظام مدارس میں اس نحوست کو سر دست داخل ہونے سے روک رکھا ہے، لیکن اگر مدارس نے اپنی بنیادی ذمہ داری کو پورے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اختیار نہ کیا اور پوری حکمت دینی کا گویا مظہر بن کر خود کو نہ دکھایا اور دین کو صرف تعلیم تک محدود کرنے کے بجائے تربیت کا سرچشمہ اور ماخذ نہ بنایا، تو یہ مدارس جو ہیں وہ دین سے دوری میں کسی بھی جدید تعلیمی ادارے سے کم نہیں رہیں گے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مدارس میں بھی اب کیونکہ تقسیم ہے بہت، تو جو سیاست میں لوگ ہیں ان کا زیادہ تر کا مدرسے سے تعلق ہے اور مدرسہ بھی کسی خاص مکتبہ فکر کا، تو وہ مدارس جو ہیں وہ ویسے ہی مطلب اپنی طرف اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہیں یا یہ تصور رکھتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ ان صاحب سے کمک مل جاتی ہے جو ان مدارس کے ہم خیال ہیں۔ تو اس وجہ سے مدارس کی سپورٹ ان تمام خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود ان مذہبی لوگوں اور عالموں کو حاصل رہتی ہے جنہوں نے اپنے علم کے کم ترین تقاضے پر بھی عمل نہ کیا۔ تو ایک تو یہ سامنے کی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مدارس میں دینداری نہیں سکھائی جاتی۔ ایک ہوتا ہے کہ دین سکھایا، ظاہر ہے بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس دین کا حامل کیسے بننا ہے اور اس دین پر خوش کیسے رہنا ہے، اپنی بندگی پر شکر گزار اور مطلب نازاں کیسے ہونا ہے، یہ سب نہیں سکھایا جاتا۔ تو مدارس کو 80% تربیت گاہ ہونا چاہیے، 20% میں تعلیم وغیرہ ہے۔ تو وہ نہ اس بنیادی کمی کی وجہ سے یا کہنے کہ مجبوری کی وجہ سے، ہو سکتا ہے یہ مجبوری ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مدارس کو پاور سینٹرز بنانے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے کوئی صاحب سیاست میں ہیں تو اس لیے انہیں ایک پرشور اور پرزور حمایت کی ضرورت ہے، تو وہ حمایت وہ مدارس کے طلباء اور اساتذہ وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور پھر بدلے میں انہیں بے فکر رہنے کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں ہلا سکتا، تمہیں کوئی اور نصاب تم پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، تمہارا موجودہ نصاب تم ہی بدل سکتے ہو، کوئی خارجی دباؤ تم پر نہیں پڑنے دوں گا۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پیرلل پاور اسٹرکچرز ہیں ایک اسٹیٹ میں، یہ دعوتی کردار اور تربیتی ذمہ داری اور ایک عاجزانہ بندگی کی نفسیات کی پرداخت اور پرورش کرنے والے ادارے نہیں رہ گئے، بلکہ یہ زوراوری سکھانے والے بنتے جا رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، مدارس کے محتممین کی تمام تر مزاحمت کے باوجود۔ تو اس کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے، بہت زیادہ اس کے لیے ایک تاریخی شعور پیدا کر کے، اور
انسانی نفس میں جو پیچیدگیاں ہیں ان کو، ان کا شعور اور ان پر بصیرت پیدا کر کے یہ ہر ایک، یہ مدارس ہو یا کوئی ہو، یہ ہم ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کی غرض سے کالج سے بھی مخاطب ہوں گے، مدرسوں سے بھی مخاطب ہوں گے، لیکن یہ کہ اب کالج والا اصلاح سے خود کو پاک سمجھ چکا ہے، اور یہی رویہ جو ہے یہ مدارس میں بھی اگر موجود دکھائی دے تو پھر ذرا سا تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسرے ایک اور چیز کہ مدارس کو اتنا زیادہ بڑا بنا دیا گیا ہے، ان کے اسٹرکچرز اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے غیر ضروری اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس میں پھر وہ پڑھنا پڑھانا تو ایک ایسے ہی ہے خانہ پوری کے لیے، وہ تو سب اسی میں ہو جاتا ہے، ایک بجلی کا بل کہاں سے آئے گا، یہ بڑا گراؤنڈ ہے، اس میں باغ کیسے لگایا جائے، فلاں ڈھماں، بہت اوور ہیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر جو معاشرے کا بدترین طبقہ جو ہوتا ہے، جو اپنی دولت کا ایک حصہ اسلام پر خرچ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں، تو پھر یہ دولت مندوں سے، سیٹھوں سے، کارخانے داروں کے ساتھ ایک فدویانہ تعلق پیدا کرتے ہیں، وہ گویا دین کو دنیا کے آگے جھکاتے ہیں۔ تو یہ اگر مزاج پیدا ہو جائے تو پھر کہاں کا دین، کہاں کا اللہ، اور کہاں کی نفسیات بندگی، اور کہاں کی حمیت دینی۔ یہ ہمارے علماء، ظاہر علماء تو بہت سمجھتے ہیں، لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ اب ہر جگہ کام کر رہی ہے جس کے آگے علماء جیسے لگتا ہے مجبور ہو گئے ہیں۔ تو مدارس بھی ایک ان سین اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے سینٹرز بن جائیں گے، اس بات کا بہت ٹھوس اندیشہ ہے۔ تو اس سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے، اتنے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مدارس بناؤ اور دیہاتوں میں جا کے کام کرو، وہاں کچے مدرسے بنواؤ، وہاں عالم موجود ہو تمہارا، وہاں بہترین دینی تعلیم ہر دیہات، ہر گاؤں میں دی جا سکے، صحراؤں میں جا کے کام کرو، صحرائی بستیوں میں کام کرو، ریموٹ ایریاز میں مدارس بناؤ، جو بنائے ہیں ہمارے علماء نے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ اس طرح کی ایک باضابطہ نیٹ ورکنگ کی جائے، تو اس میں یہ کہ لاہور شہر میں اتنے مدارس ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، تو اس میں ایک طرح کی غیر سنجیدگی آ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ لوگ جو پہلے ہی سے عناد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر مدرسہ ایک دکان کی طرح ہے، ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح کام کرتا ہے، ورنہ ظاہر ہے اتنے لوگ کہاں سے وہ، اور پھر آپ شہروں میں دیہات سے طالب علم امپورٹ کرتے ہیں تو دیہاتی میں جا کے ان کو تعلیم دیں۔ تو یہ بہرحال یہ کرنا ہے کہ ان کا سائز چھوٹا کریں، ان کی بہت زیادہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن چل پڑی ہے اس کو ختم کریں، اور دینی تعلیم دینی تربیت کے لیے ہے، مقصود تربیت ہے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا پاس رکھا جائے، تو پھر یہ جو سیاسی علماء ہیں سو کالڈ، ان کا ایک تو یہ کہ ان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اگر یہ راستہ بند پوری طرح نہ بھی ہو پایا تو ان کے کردار کا اثر یا ان کی بدنامی میں ان کے ہم خیال مدارس کو شریک نہیں ہونا پڑے گا، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھے آج کے سوالات اور ان کے جواب۔ اگلے پروگرام کے لیے اگلے ہفتے تک اجازت، مع السلام۔